تو آج ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے یہ بات کریں گے۔ خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں اور متی کی انجیل میں جو ہے یہ بات بولی تھی کہ بہت سارے جو ہیں اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سارے آخر جو ہیں وہ اول ہو جائیں گے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا۔ تو ہم لوکا کی انجیل اس کے 13 باب اور اس کے 30 آیت میں جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ 13 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں آخر میں آئیں گے وہ پہلے ہو جائیں گے، ان کا خدا کی بادشاہی میں درجہ پہلے ہو جائے گا، یا جو ہے جو پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں وہ لاسٹ ہو جائیں گے۔ کیا اس کا مطلب ہے، ہم آج اس پہ دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو آج کی دنیا کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کی دنیا میں جو معاشرتی سٹیٹس ہے، جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پوزیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ جو ہیں فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ریکگنیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان پوزیشنز کے لیے، سٹیٹس کے لیے، فیم کے لیے، ریکگنیشن کے لیے جو ہے وہ غلط راستے کو چن لیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہر ایک جو ہے وہ پہلا بننا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو ہے ہر کوئی وہ ہر اچھا برا کام کرنے کے لیے ریڈی ہے، ہر قسم کا لباس پہننے کے لیے ریڈی ہے، سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیم مل سکے، ہماری پوزیشن دنیا میں سٹرونگ ہو سکے۔ اور جو جتنا اپنے آپ کو گراتا ہے اتنا ہی پیسہ اس کو زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ جو جتنا ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے سوشل میڈیا پر اس کو اتنا ہی زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے، چاہے آپ موویز دیکھ لیں، ڈرامے، خاص طور پہ آپ ڈراموں میں دیکھ لیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ لیکن خداوند یسوع مسیح جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کی جب سسٹم ہے، خدا کی بادشاہی کا جو سسٹم ہوگا وہ دنیا کی سسٹم سے بہت مختلف ہوگا، وہ اس جیسا سسٹم نہیں ہوگا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ جو انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی جو سوچ ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے اس کو اپس اینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہ جو ہے اس کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ دنیا کی بادشاہی یا دنیا کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیٹس کو جو ہے وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، انسان کی پوزیشنز کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اتنی ہی ویلیو بڑھ جاتی ہے جتنی جس کی جو پوزیشن ہوتی ہے۔ اور جو فیمس لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں شخص بہت بڑا ہے یا بہت ایسا اس کا اتنا نام ہے، تو ہم اس کو اتنی ہی رسپیکٹ دیتے ہیں، جبکہ اس کی نسبت ایک جو ہے ہمبل شخص جو ہے ہم اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے۔ اسی طرح سے جو پاورفل ہوتا ہے، جو اتھارٹی میں ہے، پاور میں ہے، ہم اس کو جو ہے اول قرار دیتے ہیں، یا ہم ان کو قابل احترام یا جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ رسپیکٹ فل ہے بنسبت ایک غریب شخص کے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں جو ہے جو ہمبل ہیں ان کو لفٹ کیا جاتا ہے، جو بروکن ہارٹیڈ ہیں ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے، اور جو ریجیکٹڈ ہیں ان کو چنا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو رد کیا گیا ہے، جو شکستہ دل ہیں، خدا شکستہ دلوں کو، لکھا ہے نا کلام میں کہ خدا شکستہ دل اور شکستہ روح کو پسند کرتا ہے، اور خدا جو ہے حلیم اور فروتن کو خدا پسند کرتا ہے، حلیم کی اور فروتنی کو خدا پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کی 14 باب اس کی 11 آیت میں خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیشہ جن کو خدا جو ہے وہ آخری سوری جو جن کو دنیا
پیچھے کرتی ہے، لاسٹ کرتی ہے، آخر کرتی ہے، یعنی جن کو آخری لائن میں دنیا کھڑا کرتی ہے، خدا ان کو اپنی بادشاہت میں پہلی لائن میں کھڑا کرتا ہے۔ جیسے کہ یعقوب اپنے خط میں بیان کرتا ہے، اس کے 4 باب 10 آیت میں کہتا ہے کہ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ جب ہم ہمبل ہارٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، خدا جو ہے ہمارے دل کو دیکھتا ہے، خدا ہماری ہمبلنس کو دیکھتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو فروتن کر لیتے ہیں تو خدا جو ہے، جو ہم دنیا کی نظر میں لاسٹ ہوتے ہیں، خدا ہمیں اپنی بادشاہت میں اول پوزیشن میں رکھتا ہے۔ جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ہونا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ آج جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ جو پہلا ہونا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس چیز ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ وارن ہونا چاہیے۔ اور خدا یسوع مسیح جو ہے اسی سے ہمیں وارن کرتے ہیں، جس طرح سے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، جو مذہبی لیڈر ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، پہلے ہم دنیا کی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں پوزیشن، سٹیٹس، فیم اور ریکگنیشن کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ آج جب ہم اپنے ریلیجس لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کی کلیسیا بہت زیادہ ہے، جس کو بہت زیادہ، جس کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں، فیم ہے، پوزیشن ہے، ہم اس کو اتنا ہی روحانی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہے بہت سارے خدا یسوع مسیح جو ہیں ان کے لیے بھی وارننگ دیتے ہیں، کیونکہ مثال 16 باب اس کی 18 آیت میں لکھے ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے کوئی بھی شخص جب کوئی تکبر میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے مذہبی لیڈر ہیں جو خدا کے کلام کی سچائیوں پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھتے ہیں، وہ پکڑے رکھتے ہیں، اس کی جگہ کسی اور کو دینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے یہ بات سوچتے ہیں کہ ان کی جو ہے خدا کی بادشاہی میں، آسمان میں جانے میں، خدا کی بادشاہی میں ان کی گارنٹی ہے، کہ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو گارنٹیڈ ہو چکے ہیں، اب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو اتنا شو آف کرتے ہیں، اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ لوگ ان کو، جو دوسرے جو ہمبل لوگ ہیں، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتے، چرچ میں، کلیسیا میں، یا کہیں بھی، جو چاہے کتنا ہی پاورفل کیوں نہ۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں جو چرچ لیڈر ہے، جو کلیسیا ہے، جنہوں نے بھی اپنی چرچ لیڈر یا کلیسیا بنائی ہے، وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو منبر پر کھڑا کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو آلٹر پر کھڑا کرتے ہیں، چاہے وہ ورشپ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مینجمنٹ ٹیم ہو، چرچ میں سرمن دینے کے لیے یا کچھ بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وہ استعمال کرتے ہیں، آپ سے وہ چندہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو وہ پوزیشن نہیں دیتے۔ آپ چاہے کتنے بھی اسپرچل ہوں، کتنا بھی خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن کہیں ان سے بھی زیادہ ہو، لیکن آپ کو وہ چرچ میں وہ پوزیشن ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو آگے ہی نہیں آنے دیتے۔ وہ اس لیے کہ وہ آپ ان کی نظر میں آپ حقیر ہیں، وہ آپ کی اس چیز کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ بھی آپ کتنا خدا کے ساتھ ہیں، یا خدا نے کتنا آپ کو اسپرچولی یا روحانی طور پر خدا نے کتنی آپ کو ڈسرنمنٹ دیا، کتنی آپ کو سمجھ دیا، وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ تو جس طرح سے کہ متی کی انجیل اس کے 23 باب اس کی میں دیکھتی ہوں 11 سے 12 آیات میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اور نہ تم ہادی کے لاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ہمبل کریں کہ خدا ہمیں وقت پر سرفرازی بخشے، خدا ہمیں وقت پر جو ہے وہ سر بلند کرے۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا سٹیٹس کو دیکھتی ہے، دنیا پوزیشنز کو دیکھتی ہے، دنیا آپ کے پینٹ کوٹ کو دیکھتی ہے، دنیا آپ کے کپڑوں کو دیکھتی ہے کہ کتنا مہنگا پینٹ کوٹ پہنا آپ نے، کتنا آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، کتنا آپ پارلر سے تیار ہو کے آئے ہو، کیسا آپ کا سب کچھ ہے۔ اور اتنی زیادہ آپ کی کلیسیا ہے، اتنے زیادہ آپ کے لوگ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ ہم وہ لوگ جو ہیں ہر سنڈے چرچ بھی جاتے ہیں، منسٹری میں خدمت بھی کرتے ہیں، اور بائبل کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن
ابھی بھی وہ خدا کی بادشاہت سے دور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، ان کے دل خدا کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. اسی لیے جیسے کہ پہلا سیموئیل 16 باب 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیموئیل داؤد کو مسح کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے بھائیوں کو خوبصورتی اور ان کا قد کاٹ دیکھتا ہے، اور وہ ہر بار یہی سوچتا ہے اچھا یہ والا ہوگا، یہ والا ہوگا، یہ والا ہوگا. لیکن خدا اسے کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ ظاہری پوزیشن پر، جو ظاہری صورت پر نظر کرتا ہے، لیکن میں جو ہوں کیا کرتا ہوں کہ میں انسان کا ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ میں دل پر نظر کرتا ہوں کہ کس کا دل اتنا ہمبل ہے کہ وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اسی لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جو آخر ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، وہ کون آخر ہیں؟ جو اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں. آخر کا مطلب یہ ہے کہ جو لائن میں سب سے آخر نہیں ہے. آخر کا مطلب کہ دنیا میں جو رد کیے ہوئے ہیں، جو ریجیکٹڈ ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا ہمبل ہی جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ پچھلی جگہوں پر بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ان کا دل اتنا جڑا ہوا ہے کہ خدا ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور خدا ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. اور یہاں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو سنسیئرلی ریپینٹ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اور کہ وہ خدا کے سامنے چلا اٹھتے ہیں کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں، مجھ پر رحم کر. جس طرح سے خدا یسوع مسیح نے وہ دعا کہ کون جو ہے جس کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ محصول لینے والے کی اور فریسی کی. تو کس طرح سے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح جو وہ ڈفرنس بیان کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان، کہ وہ کیسے چلاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے آنکھیں نہیں اٹھاتا، اتنا ہمبل ہو کے وہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے، وہ محصول لینے والا. اور وہ زیادہ راست باز ٹھہر کے اپنے گھر گیا بنسبت اس فریسی کے. تو اسی طرح سے جو ہے جو اپنے آپ کو انوردی، جو اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے، ہم بالکل خالی ہیں، اور خدا ہمیشہ شکستہ دلوں کے قریب ہے، جو ٹوٹے دل کے ساتھ ہیں. اور یا جو یہ بات کرتا ہے کہ اے خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، اس کو خدا جو ہے وہ لفٹ اپ کرے گا، اس کو خدا جو ہے وہ اٹھا کھڑا کرے گا. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہماری سچویشن کو ریورس کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، وہ سینٹ بن جاتے ہیں، اور جو ریجیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو چن لیا جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں جب خداوند کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے اس بات میں جو ہے وہ اسپیشلٹی رکھتا ہے کہ خدا ہمیشہ زندگیوں کو تبدیل کرنا جانتا ہے. خدا اس میں جو ہے بہت ہی پاورفل ہے. خدا اس میں بہت زیادہ اسپیشلائز، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ ڈاکٹر ایک اسپیشلائز کیا ہوتا ہے، اسی طرح سے خدا بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے. وہ ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ ایک دم ایک لمحے میں جو ہے وہ پلٹ دینے کی قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. اس لیے ہم جہاں کہیں بھی ہماری پوزیشن ہے اس وقت، جب ہم جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اگر آج ہی ہم جو خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، خالی کر دیں، حلیم اور عاجز ہو جائیں، اور جو چیزیں ہمیں خدا کے پاس آنے سے روک رہی ہیں ہم ان کو ختم کر دیں، تو آج ہی خداوند ہماری جو ہے سچویشن کو ریورس کرنا شروع کر دے گا. اور میرے عزیزو، آج کے لیے جو ہمارے لیے وہ کال ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کا سیلف ایگزامینیشن کریں، جس میں ہم آج اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں کہ جو ہے میں آج اپنی پوزیشن پہ جو ہے وہ میں ایمان رکھ رہا ہوں یا اعتقاد رکھ رہا ہوں، یا میں اپنی پوزیشن پر توکل کرتا ہوں، یا کہ میں خدا پر. کیا میرا دل جو ہے مکمل طور پر خدا کے سامنے میں نے اس کو سرنڈر کیا ہے، اور کیا میں خدا کے سامنے ہمبل ہوں؟ کیونکہ اینڈ میں کیا ہوگا، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بہت سارے جو سوچتے ہیں کہ ہم اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، اور وہ بہت سارے لوگ جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے اگر وہ ہمبل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک وارننگ بھی ہے، ایک پرومس بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے. وارننگ ان کے لیے جو غرور اور تکبر رکھتے ہیں، اور پرامس ان کے لیے ہے جو ہمبل ہیں. اور خدا جو ہے ہمیشہ ہماری سٹیٹس پر نظر نہیں رکھتا. خدا کو ہماری ان چیزوں سے کوئی وہ خدا متاثر نہیں ہوتا.
خدا ہمارے اسٹیٹس سے متاثر نہیں ہوتا، خدا ہمارے دل سے متاثر ہوتا ہے، ہمارا دل اس کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج ہی ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اور خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ ہمیں ہر اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑے مشکل کے لیے، مسئلے کے لیے بھی خداوند کے پاس آنا چاہیے، خداوند کے سامنے کھول کے رکھنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو ہے جو بھی بلیسنگ ہمیں ملی ہے اس کے لیے ہمیں ہر ٹائم، ہر لمحہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ یہ جو زندگی میں ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، یہ اس لیے نہیں آتی کہ ہم ان آزمائشوں کے ساتھ جنگ لڑیں یا ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ یہ آزمائشیں ہمیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم خدا کے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ یہ خدا کے ساتھ اور زیادہ قریب ہونے کے لیے ہمیں ایک راہ فراہم کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان سے بھی نہیں گھبرانا، ان کو بھی خدا کے سامنے لے کے آنا، تاکہ خداوند ہمیں قوت دے اور ہم ان سے نکل سکیں، اور خداوند ہم پر اپنا فضل کرے۔ اس لیے آج ہی ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، تاکہ ہم جو لاسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں۔ لاسٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ لائن میں آخر، جو ہمبل ہارٹڈ ہیں وہ لاسٹ ہیں، اور جو فرسٹ ہیں وہ جو دنیا میں پوزیشن اور سٹیٹس رکھتے ہیں وہ اول ہیں۔ تو خدا کی بادشاہی میں ایسا نہیں ہے۔ خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔